الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إني صبرت دعوة أبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام او كما قال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم دوستو بزرگوں اور محترمہ مائیں اور بہنیں، اس آیت کریمہ کی ماتحتیم سیرت النبی کے عنوان کے تحت پچھلے جمعہ میں نبی پاک علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کا جو حکم دیا گیا، تبلیغ دین کا جو حکم دیا گیا، اس سلسلے میں چند باتیں عرض کی تھی. پچھلے جمعہ میں یہ بات بتائی تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے تبلیغ دین کا کام 3 سال تک خفیہ طور پر کیا، اور تبلیغ دین کی ابتدا آپ نے اپنے گھر سے کی. 3 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر حکم آیا فاصدع بما تؤمر کہ محمد تجھ پر جو کچھ اتارا جاتا ہے اس کو تو کھول کر بیان کر. تو اس سلسلے میں بتایا کہ کوہ صفا پر نبی پاک علیہ السلام چڑھے اور ہر قبیلہ والوں کو دعوت دی، لوگ جمع ہوئے تو آپ نے پھر اپنی رسالت کے سلسلے میں بات کی. اس پر بڑی محفل میں چچا ابو لہب نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بڑی بدسلوکی کی، اور پھر گھر پر جا کر اپنے دونوں بیٹوں کو کہا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو. دونوں بیٹوں نے طلاق دی. بڑے بیٹے نے طلاق دینے کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کے مبارک چہرے پر بھی تھوکا. پورا گھرانہ گویا کہ نبی پاک علیہ السلام کو ایذا رسانی کا کام کر رہا تھا. ام جمیل بی بی ابو لہب کی، وہ بھی آپ کے رستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی. یہاں سے بات باقی تھی. تبلیغ دین کے سلسلے میں نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایذا رسانی کا کام، تکلیف پہنچانے کا کام صرف اپنوں نے ہی نہیں کیا بلکہ اپنوں نے بھی کیا اور پرایوں نے بھی کیا. یعنی آپ کو تکلیف دی اپنوں نے بھی اور پرایوں نے بھی. دعوت اسلام اور توحید کے اعلان کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانے کے سلسلے میں باقاعدہ کمیٹیاں تشکیل دی جاتی تھی. اور وجہ صرف شمع رسالت کو بجھانا، اشاعت اسلام کو بند کرنا، بڑھتے اسلام کو روکنا، دعوت اسلام کو روکنا وغیرہ وغیرہ. ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا امیر بنا چچا ابو لہب، اور مختلف خاندانوں اور قبیلوں سے 25 افراد جس کے ممبر ہوئے.
اب جب لوگ جمع ہو گئے تو بات یہ آئی کہ بھئی مکہ میں دور و دراز سے آنے والے لوگوں کو محمد کے پاس جانے سے کیسے روکا جائے، چونکہ وہ جانتے تھے کہ دور و دراز سے آنے والا جو کوئی محمد کے پاس جاتا ہے تو محمد کا گرویدہ بن جاتا، محمد دعوت اسلام پیش کرتا ہے تو قبول کر لیتا ہے، تو مکہ میں دور و دراز سے آنے والوں کو محمد سے کیسے روکا جائے۔ تو اس سلسلے میں کوئی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ بھئی مکہ میں دور و دراز سے آنے والوں کو ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھئی محمد کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ محمد کاہن ہے۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ بھئی محمد کو کاہن ہم نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے کہ کاہنوں کی کہانت میں کئی کاہنوں سے ملا ہو، کاہنوں کی کہانت اور محمد کا جو کلام ہے اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگر آنے والوں کو ہم نے یہ بتا دیا کہ محمد کاہن ہے تو اس باب میں ہم جھوٹے ثابت ہوں گے، پھر ہماری عزت چلی جائے، اس لیے یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک دوسرا کھڑا ہوا کہنے لگا کہ بھئی ہم دور و دراز سے آنے والوں کو یہ کہہ دیں گے کہ محمد جو ہے مجنون، پاگل، دیوانہ۔ تو اس پر ولید بن مغیرہ پھر کہنے لگا کہ ہم یہ کام بھی نہیں کر سکتے، اس وجہ سے کہ محمد کو دیوانگی سے کیا لینا دینا، ہم نہیں جانتے اس کو، یہ کام بھی نہیں ہو سکتا۔ تیسرا کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہم دور و دراز سے آنے والے مہمانوں کو یہ بتا دیں گے کہ محمد شاعر ہے اور اس کے اشعار میں جادوگری ہے۔ اس پر بھی ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ بھئی شاعروں کے شعر اور محمد کے کلام میں کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی مشابہت نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شاعروں کے شعر کو اور محمد کے کلام کو ہر کس و ناکس سمجھ لیتا ہے، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ایک چوتھا کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہم یہ بتا دیں گے کہ بھئی محمد جادوگر ہے اور جادوگری سے وہ کام کیا کرتا ہے، تو ولید بن مغیرہ اس پر بھی کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے کہ جادوگر جو ہے وہ نفیس نہیں ہوتے، وہ ناپاک ہوتے ہیں، صاف ستھرے اور شفاف نہیں ہوتے، جبکہ ہم محمد کو دیکھتے ہیں بڑا نفیس آدمی ہے، نفاست اور جو ہے بڑا پاکباز، شفاف رہتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر لوگوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا ہو سکتا ہے تو بتا۔ تو ولید بن مغیرہ کہنے لگا کہ زیادہ سے زیادہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں دور و دراز سے آنے والوں کو کہ دیکھو بھائی محمد کے پاس نہ جاؤ، اس لیے کہ محمد کے کلام میں مٹھاس ہے جس کے ذریعے وہ بھائی بہنوں کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتا ہے، باپ بیٹوں کے درمیان میں جدائی ڈال دیتا ہے۔ ولید بن مغیرہ کی اس رائے سے تمام لوگوں کی رائے نے اتفاق کیا کہ چلو بھائی یہ کام ہم کر لیتے ہیں، بہرحال اس پر عمل جاری ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو ہر طرح تنگ کیا گیا، آپ کو ہر طرف پریشان کیا گیا، قدم قدم پر آپ کو حالات سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک طرف یہ کام جاری، دوسری طرف ایک دوسری کمیٹی قائم ہوئی جس میں یہ بات آئی کہ بھئی محمد کو ذہنی اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے تکلیف پہنچائی جائے، اور چرچا اس بات کی ہوئی کہ دیکھو محمد کا قطع تعلق کیا جائے، رشتے دارانہ تعلقات محمد سے ختم کر دیے جائے اور پوری قوم میں محمد کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا جائے، اور قدم قدم پر محمد کا مذاق اور تمسخر کیا جائے، ہنسی اور مذاق اڑایا جائے، اور محمد کو سچا ماننے اور سچا سمجھنے والوں کو انتہائی درجے کی تکلیفوں کا شکار بنایا جائے، اور ان تمام باتوں کے باوجود اگر محمد رستہ نہ بدلے تو نعوذ باللہ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوا کہ مظلوم مبلغ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رویے میں اور سلوک میں تبدیلیاں آنے لگی،
ہر شخص جو ہے وہ تجھ سے رو ہونے لگا۔ پھر تو کیا تھا، جان بوجھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جانے لگے، جس کی بنیاد پر نرم نازک تنوے زخمی ہو جایا کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے میں کوڑا کرکٹ ڈالا جانے لگا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کے دروازے پر عفونت اور گندگی ڈالی جانے لگی، جس سے صحت خراب ہو جاتی تھی۔ ہر قدم پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تالیاں پیٹی گئی اور آوازیں کسی گئی۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کچھ بھی نہیں کہتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے کہ یہ لوگ ہمسائیگی کا حق خوب ادا کرتے، فرزندان عبد مناف ہمسائیگی کا حق خوب ادا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ کے متعلق لکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے۔ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی، جس چادر کو اس نے رسی کی شکل دی۔ رسی کی شکل دینے کے بعد اس نے وہ چادر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں ڈالی، پھر اس کے دونوں کرانوں کو کھینچنا شروع کیا، دونوں چہروں کو کھینچتا گیا اور حضور کی گردن بھینچتا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان سے سجدے میں پڑے ہیں، آپ گردن نہیں اٹھاتے، وہ اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ اچانک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ صدیق اکبر نے دیکھا تو اس کو دھکا مارا اور حضور کو بچایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتے ہوئے کہا صدیق اکبر نے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، ارے تم لوگ ایک آدمی کو اس واسطے قتل کرتے ہو جو صرف اتنا کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بچا لیا، پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر لیا، چاروں طرف سے صدیق اکبر پر ٹوٹے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ صدیق اکبر لہولہان ہو گئے۔ ایک مرتبہ کی متعلق لکھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم پاک میں سجدہ ریز تھے، سجدے میں تھے، بڑے اطمینان سے اللہ سے منت سماجت اور مناجات کر رہے تھے کہ ایک دوسری طرف قریش مکہ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں چچا ابو جہل تھا۔ چچا ابو جہل کہنے لگا کہ بھئی فلانی جگہ پر سنا ہے کہ اونٹ ذبح ہوا ہے، تم میں ہے کوئی ایسا جو اس اونٹ کی ہوجری لے آوے؟ تو اس پر عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں لے کر آتا ہوں۔ وہ گیا اور نجاست بھری، غلاظت بھری، ناپاکی بھری ہوجری اٹھا کر لایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں تھے، آپ کی پشت پر ڈال دی، مارے بوجھ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دب گئے، ہوجری کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ اچانک بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوتوں کر کے اس ہوجری کو اٹھایا اور اپنے باپ کو اس سے نجات دلائی، اور پھر ان لوگوں کو بڑا سخت سست کہا اور انہیں بڑا بلا درک کہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ سیر کی کتابیں بتاتی ہیں 23 سال کا عرصہ تکالیف اور مصائب سے بڑا پڑا۔ 23 سال کا عرصہ حضور کا یہ حیات طیبہ پوری تکلیفوں سے بڑی بڑی ہے۔ ایک مرتبہ ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی، اللہ کے نبی آپ کو احد کی لڑائی میں جو تکلیف پہنچی، ایک جیسی تکلیف کسی دوسری جگہ پر پہنچی؟ ہم تمام جانتے ہیں نا کہ احد کی لڑائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 مبارک دانت شہید کر دیے گئے تھے، آپ کے نرم و نازک رخساروں میں خون کی کلیاں گھس گئی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ
میں نے جب اپنے آپ کو طائف والوں کے حوالے کیا، میں مطلب طائف والوں کے پاس گیا اور طائف والوں نے میرے ساتھ جو بدسلوکی کی، اس بدسلوکی کی تکلیف آج تک میں نہیں بھولا ہوں۔ پوری حیات طیبہ تکالیف اور مصائب والی جنہیں حضور پسے پشت ڈال رہے ہیں اور یہ بات کہہ رہے ہیں کہ طائف والوں نے میرے ساتھ جو بدسلوکی کی اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ سیر کی کتابوں میں طائف کا تذکرہ بڑا انگیز ملتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ المکرمہ کی سرزمین سے مایوس ہوئے ہیں، طائف کا سفر کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ وہاں پر 3 آدمی سردار قسم کے بڑے مانے جاتے ہیں، ان کے پاس جاؤں، انہیں اسلام کی دعوت دوں، ہو سکتا ہے شاید وہ لوگ اسلام کو قبول کر لے۔ پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کان اشد ما لقیت منهم یوم الطائف اذا عرضت نفسی علی ابن عبدیہ لیل۔ میں طائف پہنچا، طائف والوں سے ملا، عبدیہ ابن یا لہر سے جب میں ملا تو اس نے میرے ساتھ جو بدسلوکی کی ہے اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کر رہا ہوں۔ لکھا ہے کہ عبدیہ لئی مسعود اور حبیب یہ 3 بھائی تھے اور سردار بڑے مانے جاتے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان 3 میں سے ایک سے ملے، آپ نے اس ایک کو اسلام کی دعوت دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ بدبخت اور ظالم کہنے لگا کہ تم جیسوں کو اگر اللہ یوں بے بات کرتا ہے، تم جیسوں کو اگر اللہ یوں بے بات کرتا ہے تو گویا پردہ کعبہ کو خود ہی چاک کرتا ہے۔ وہ بدبخت کہنے لگا کیا میں کعبہ کے سامنے داڑھی مڈوا دوں؟ اگر اللہ نے تجھے رسول بنایا ہے تو ارے تیرے پاس چلنے کو سواری نہیں، کسی حاکم یا کسی سردار کو رسول بناتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خسیس پن دیکھا، خسیس پن دیکھا، مایوس ہوئے، دوسرے سردار کے پاس گئے اس امید کو لے کر کہ شاید وہ اسلام قبول کر لے، اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ دوسرا بدبخت کہنے لگا، کہا یک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، کہا یک دوسرے نے واہ وہ بھی ہے خدا کوئی، پیغمبر ہی نہیں ملتا جسے تیرے سوا کوئی۔ کہنے لگا خدا کو تجھے بھکاری کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملا کہ اس کو رسول بنا دیتا۔ مایوس ہوئے، اس کا خسیس پن دیکھا، تیسرے کے پاس گئے کہ شاید تیسرا اسلام قبول کر لے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو تیسرا بدبخت کہنے لگا اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو ڈرنا چاہیے تم سے، پھر مجھے کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے تم سے۔ کہا کہ اگر تم جھوٹ کہتے ہو تو میں جھوٹوں سے بات کرنا ہی پسند نہیں کرتا، اور اگر تم سچ کہتے ہو تو آپ کی بات سے انکار کر دینا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہی 3 بے رحم درندے نہیں جن سے مایوس ہو کر رسول خدا نے اپنا سفر اختیار کیا مکہ کے اور واپس جانے لگے۔ یہی 3 بے رحم درندے نہیں بلکہ آپ کے پیچھے پورا شہر چونکہ جو ہے آپ کے خلاف اور آپ کی دشمنی پر اتر آیا تھا، اس لیے چند اواشوں کو، بدمعاشوں کو اور گندوں کو آپ کے پیچھے لگایا جو آپ علیہ السلام پر چیل اور کبوں کی طرح ٹوٹ پڑے۔ ابھی جالندری نے عجیب و غریب انداز میں نقشہ کھینچا، بڑے انبو پتھر لے کر دیوانے، بڑے انبو پتھر لے کر دیوانے لگے 12 نسل اس رحمت عالم پر برسانے۔ انہوں نے جی پر کر خوب گالیاں دی اور خوب گالیاں پیٹی، آوازیں کسی اور آپ کو پتھر مارے، اتنے پتھر مارے کہ جسم میں مبارک سے خون بہ بہ کر جوتیوں میں بھر گیا، جسم میں مبارک لہو لہان ہو گیا۔ جگہ دیتے تھے جنہیں عاملین عرش آنکھوں پر، جگہ دیتے تھے جنہیں عاملین عرش آنکھوں پر کہ نالی نے مبارک خاک و خون میں بھر گئے یکسر۔ وبر رحمت جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں آپ کے جسم پر پتھر برستے تھے۔
ابھی جالندری نے منظر کشی کری، نقشہ کھینچا بڑے انداز میں۔ رفیق سفر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بیچارے پتھروں کی چوٹ کی وجہ سے لہولہان ہو گئے تھے، پر ان کی حالت اتنی گیر نہیں تھی جتنی حضور کی تھی۔ یوں تو کر کے بیچارے نبی پاک علیہ السلام کو سڑک کے کنارے پر لے گئے اور پانی کے گھڑے پر لے کر آپ کے جسم مبارک سے خون دھونے لگے، اور آپ کی مبارک جوتیاں جو تھی وہ چونکہ خون سے بھر گئی تھی، اس لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جوتیوں کو پیروں سے الگ کرنا چاہتے تھے، پر وہ گوند کی طرح خون سے ایسی چپک گئی تھی کہ جس کا چھڑانا دشوار ہو گیا تھا۔ ابھی جالندری نے نقشہ کر کہا کہ جان کر بے انجان ان لوگوں نے منہ موڑا، لہو میں اس وجود پاک کو لتھڑا ہوا چھوڑا۔ آپ علیہ السلام پر کیا کیا گزری، کہاں کہاں گزری، یہ ایک طویل اور لمبی داستان ہے۔ خلاصے کلام میں صاحب کتاب نے مشکاہ شریف کی ایک روایت نقل کی، راوی جس کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، لقد اخفت فی اللہ ما یخاف احد ولقد اوذیت فی اللہ ما یوذی احد ولقد آتت علی 30 من بین لیلۃ ویوم وما لی ولبلال طعام ذو اللہ شیء یواریہ ابت بلال۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جب میں کھڑا ہوا اعلاء کلمت اللہ کے واسطے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے واسطے، دعوت اسلام کے واسطے، تبلیغ دین کے واسطے، جب میں کھڑا ہوا اکیلا تھا، مجھے جتنا ڈرایا گیا اتنا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ مسلسل 30 دن 30 راتیں مجھ پر ایسی گزری ہے کہ کھانے کو لقمہ تلک مجھے میسر نہیں ہوا۔ یہ روایت ہے مشکاہ شریف کی، راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ برحال آپ علیہ السلام پر کیا کیا گزری، کہاں کہاں گزری، یہ داستانیں سیر کی کتابوں میں بڑی بڑی ہیں۔ سیر کی کتابوں کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو جاوے کہ یہ نماز کے واسطے اللہ کے دربار میں جو ہم آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اپنی توفیق سے ہمیں لاتا ہے، وہ اپنے فضل سے ہمارے قدم اٹھاتا ہے، ہم ہمارے طاقت کے بل بوٹے پر، بازوؤں کے زور پر اس کے احکامات کی ادائیگی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کی جو ادائیگی کی توفیق دیتا ہے، اور یہ احکامات اللہ کے جو ہم تلک پہنچے، یہ شریعت جو ہم تلک پہنچی، یہ قرآن جو ہم تلک پہنچا، اللہ کے احکامات جو ہم تلک پہنچے، ان احکامات کو ہم تلک پہنچانے کے واسطے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے ہیں، اس کا اندازہ ہوگا سیر کی کتابوں کا مطالعہ جب کریں گے۔ حضور نے کیسی تکلیفیں اٹھائی، کیسے مصائب سے آپ کو دوچار ہونا پڑا، اور آپ کی مختصر سی جماعت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کیسی کیسی قربانیاں دی، تب جا کے یہ دین ہم تلک پہنچا، جس کے واسطے آج کڑھنے کے لیے ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں دل نہیں ہے، اس کی طرف کے واسطے، اس کی فکر کے واسطے، اور اس کو ہماری زندگی میں خود باقی رکھنے کے واسطے، اور اوروں تلک اس کو پہنچانے کے واسطے ہمارے پاس ٹائم نہیں، ہمارے پاس وقت نہیں، آخر کار کب تک؟ پر ہاں جانیں گے ان باتوں کو، انشاءاللہ ان کا موقع ملے گا تو ان باتوں کو آگے بھی چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کا موقع نصیب فرماوے۔ مدنی پاک